اللہ فرماتا ہے کہ چاند کی بھی ہم نے منزلیں یا اس کے لیے راستہ مقرر کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیں ذرا اب آپ کو کھجور کی پرانی شاخ دکھاتے ہیں، اس کے بعد یقیناً کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی صاحب السلام علیکم ایوری ون، دس از یزدان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سو گائز، ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا جس میں قرآن اور سائنس اس کے بارے میں بہت تفصیلات سے گفتگو ہوئی تھی۔ دیٹ واز پارٹ 1۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ اس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ جو سن کی لائٹ ہے وہ وائٹ ہوتی ہے، رائٹ؟ وہ قرآن سے پروون ہے، بٹ ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو ابھی پارٹ 2 میں ہمیں پتہ چلیں گی۔ تو لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو۔ Unbelievable miracles of Quran just proven by modern science Part 2۔ اسپیس یا کسی میٹیریل میڈیم سے نکلنے والی ایکسٹریم الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو ہم ریڈیشن کہتے ہیں۔ جیسا کہ نیوکلیر دھماکے کے بعد آگ کے بعد اس کی ریڈیشن بھی اتنا ہی پھیلتی ہیں جتنا کہ خود اس کا بلاسٹ۔ جو بھی ڈینس میٹیریل یا سخت چیز زیادہ دیر تک اس انرجی کو خود پر روک کر رکھے تو یہ ریڈیشن اس پر اپنا ایک اثر ایک سائے کی صورت میں چھوڑتی ہیں۔ جیسا کہ اس ایکسپیریمنٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے جب کئی گھنٹے خود کو ان ریڈیشن کے سامنے رکھا تو اس کے پیچھے اس کا وہی بلیک شیڈو مستقل طور پر بن چکا ہے۔ ہمارا یہ سورج بھی اس ریڈیشن کو الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، انفرا ریڈ اور یو وی ریز کی صورت میں زمین تک بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن زمین کے گرد موجود قدرتی پروٹیکشن شیلڈ جو کہ مختلف صورتوں کے اندر مثال کے طور پر اوزون لیئر جو زمین سے 30 میل اوپر موجود ہے، زمین کا میگنیٹک فیلڈ، اس کا ایٹماسفیئر جو کہ ان ریڈیشن کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی خلا کے اندر بکھیر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹ کے اندر موجود بادل اور ڈسٹ، یہ سب مل کر ان ریڈیشن کا اثر زمین پر انتہائی کم کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ قدرتی شیلڈ زمین کے گرد موجود نہ ہوتی تو یہ انسان کے ڈی این اے تک کو بدل سکتی تھی۔ کینسر، اندھا پن، امیونٹی کا ختم ہونا، ریڈیشن پوائزننگ یعنی ہوا کا بھی زہریلا بننا، اولاد کا نہ ہونا، شدید گرمی اور انوائرمنٹ کے اندر بدلاؤ سے آہستہ آہستہ زمین پر زندگی کا وجود ہی ختم ہونے لگتا۔ یعنی یہ صرف ایک قدرتی شیلڈ زمین پر موجود زندگی کو قائم رکھ سکتی ہے اور اس کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے یہ بات صحرا کے اندر رہنے والے لوگوں کو، جن کو سائنس کا بیسک تک علم نہیں تھا، کون بتا سکتا ہے سوائے زمین کے خالق اللہ کے۔ قرآن کریم کی ان آیات پر غور کریں کہ سورہ الفرقان کی آیت 45 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح سے بڑھا کر پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا دیتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ میں نے سورج کے ذمہ جو کام لگایا ہے کہ وہ اپنی روشنی زمین تک پھیلے ہوئے سائے تک ہی محدود رکھتا ہے، حالانکہ اگر وہ اللہ کے حکم سے چاہے تو اس پروٹیکشن کو توڑ کر اپنی شدید ترین ریڈیشن سے زمین پر زندگی کے وجود کو ختم کر سکتا ہے۔ یعنی یہ سورج اس سائے کو مستقل بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اس ایکسپیریمنٹ کے اندر شدید ترین ریڈیشن کی وجہ سے یہ سایہ باقی رہ گیا، پر وہ سورج اللہ کے حکم پر ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اس اللہ نے زمین و آسمان اور اس سورج کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہے۔ کیا یہ ایکسپیریمنٹ قرآن کی ان آیات اور اللہ کے اس اشارہ کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کیا تم نے اپنے رب کی اس قدرت کو نہیں دیکھا کہ اس نے کیسے مستقل طور پر تمہیں ایک حفاظتی شیلڈ کے اندر ایسے ہی ڈھانپ رکھا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ دن اور رات کے بدلنے میں، اس کائنات کی بناوٹ، اس کی تخلیق اور اس نظام کے چلنے کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن صرف عقل والوں کے لیے۔ صحیح بات ہے۔ کچھ ٹائم پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جس کے اندر ایک شخص نے پورا سال لگا کر لگاتار چاند کی موومنٹ کو کیپچر کیا، یہ جاننے کے لیے کہ یہ کیسے اور کس شیپ کے اندر موو کرتا ہے، اور اس کا رزلٹ کچھ ایسا تھا کہ یہ زمین سے دیکھنے پر ہمارے چاند کی موومنٹ سے بننے والی اصل ترتیب کو ایک کرو لائن کی صورت میں کچھ اس طرح سے دکھا رہا تھا۔ اور اب میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی ناقابل یقین صورت بیان کرنے والا ہوں جو کہ یقیناً آپ کے ہوش اڑا دے گی کہ بنا کیمرہ، بنا آبزرویشن، بنا کسی انسٹرومنٹ اور علم کے بغیر کیا اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی ہے جو کہ یہ علم 1400 سال پہلے انسانوں کو ٹرانسفر کر سکے؟ سورہ یاسین ورس 39۔ اللہ فرماتا ہے کہ چاند کی بھی ہم نے منزلیں یا اس کے لیے راستہ مقرر کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیں ذرا اب آپ کو کھجور کی پرانی شاخ دکھاتے ہیں، اس کے بعد یقیناً کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی صاحب ماشاءاللہ۔ سورہ البقرہ آیت 266 کے اندر اللہ پاک ایسے لوگوں کی مثال بیان کرتا ہے جو کہ نیک ہونے کے باوجود بھی منافقت اور بے ایمانی سے کام لیتے ہیں۔
ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے اندر نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں ہر طرح کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ کر پکڑے اور اس کے ننھے منھے بچے بھی ہوں، تو اچانک اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح سے اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور اس کو سمجھو۔ یہ آگ کے بگولے عام طور پر ہمیں ہوا کی وجہ سے بنتے ہوئے دکھتے ہیں جن کو ٹورنیڈو کہتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ آگ کے بگولے یا فائر ٹورنیڈوز اتنا ریئل ہیں کہ اسے کئی صدیوں میں ایک بار جا کر کہیں پر دیکھا جا سکتا ہے، اور سائنس نے اسے بس حال ہی میں 20ویں صدی کے اندر ڈسکور کیا، تو کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ یہ فائر ٹورنیڈوز عام طور پر ایکسٹریم قسم کی آگ کے دوران جنگلات کے اندر آبزرو کیے جاتے ہیں جو کہ راستے کے اندر آنے والی ہر چیز کو اس آگ سے تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آج سے 1400 سال پہلے منافق لوگوں کے اعمال کو اسی طرح سے برباد ہونے کی مثال اس آگ کے ذریعے دے رہا ہے، جو کہ اس دور کے اندر دیکھنا تو بالکل ناممکن تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر عام طور پر جنگلات تو موجود ہی نہیں تھے، اور نہ ہی ایسی کسی بڑی قدرتی آگ کی تباہی کا ذکر تاریخ کے اندر ہمیں کبھی ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس تباہی کے لیے ہوا کے ٹورنیڈوز کی بجائے آگ کے ٹورنیڈوز کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر اسی لیے بتاتا ہے تاکہ تم اس پر غور کرو اور اسے سمجھو۔ کیا اب بھی کوئی شک کی گنجائش باقی ہے کہ یہ کلام، یہ الفاظ اسی رب کے ہیں جو کہ اس کائنات کا خالق ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ سب نے یقیناً فوسلز کا نام تو ضرور سنا ہوگا، یعنی لاکھوں کروڑوں سال پہلے موجود کسی جاندار کے ڈھانچے کو پتھروں اور زمین سے باہر نکالنا، پھر ان پر کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتہ چلانا کہ وہ کس زمانے کے اندر کتنا پہلے موجود تھے، ان کا جسم اور ان کا سٹرکچر کیسا تھا، جیسا کہ آج ہمیں ڈائناسورز کے مختلف فوسل دنیا بھر کے اندر ملے ہیں، اور ان کی سٹڈی کر کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کس ٹائم کے اندر اور کس طرح سے اپنی زندگی گزارا کرتے اور ان کی موت کیسے ہوئی۔ سائنٹسٹ اس ویڈیو کے اندر 4 ملین سال پہلے موجود ایک پینگوئن کے فوسل کو پتھروں سے نکال رہے ہیں، جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پیریٹائزیشن پروسیس کی وجہ سے، یعنی جس انوائرمنٹ کے اندر آکسیجن کی کمی ہو تو وہ اس فوسل کو لوہے کی طرح سخت بنا دیتی ہے۔ یہ بہت ہی ایکسٹریم پروسیس ہے جو کہ کئی ملین یا پھر کروڑوں سال کے اندر جا کر ہوتا ہے، جیسا کہ اس پینگوئن کے ساتھ ہوا۔ اللہ کی ذات کے لیے کیونکہ اس ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اسی لیے وہ قرآن کریم کی سورہ الاسراء کے اندر فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد، کافر جب آپ کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس پر جادو ہو گیا ہے، تو ہم ان کی ہر بات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا دوبارہ پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے محمد، ان سے کہہ دو کہ ہاں، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، چاہے تمہاری ہڈیاں پتھر یا لوہے کی ہی کیوں نہ بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحب، یہ کئی کروڑ سال کا جیولوجیکل پروسیس ہے، لیکن آخر کس نے ٹائم کے اندر آگے یا پیچھے جا کر اس کو دیکھا ہوگا؟ کون ہے جو کہ ان جانوروں کے بیچ رہ کر ان کی موت اور ان کے فوسلز کو اس طرح سے آبزرو کر کے دنیا کو بتا رہا ہوگا؟ کیونکہ ایک عام انسان کی عمر تو صرف 65 سے 70 کے بیچ ہی ہوتی ہے۔ جواب ہے کہ بے شک اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ثم آمین۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 3 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور مینشن کریں۔ سو گائز، یہ تھا ہمارا ریاکشن۔ آپ دیکھیے کہ بہترین ویڈیو تھا، یہ بہترین نالج تھی، اور کس طرح سے اللہ کی قدرت بیان ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب آخری خطبہ دیا تھا، انہوں نے بہت ساری باتیں کہی تھیں لوگوں سے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی کہ اے لوگوں، میں تمہارے لیے قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اس کو چھوڑنا مت۔ اے لوگوں، میں تمہارے لیے قرآن اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اس کو چھوڑنا مت، کیونکہ جو بھی ان دونوں چیزوں کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھے گا وہ زندگی میں کامیاب ہوگا۔ سمپل سی بات ہے۔ تو آپ سب کو میں یہ چیز اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اپنی وفات سے چند دن پہلے آخری خطبے میں انہوں نے جو چیزیں امپورٹنٹ چیزیں ہمیں کہی ہیں، کیا آپ نے کبھی اس چیز کے بارے میں ریسرچ کیا ہے کہ وہ شخصیت جو اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے محبوب شخصیت جو ہے، جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہماری جان مال، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کے ہیں، انہوں نے جو امپورٹنٹ چیزیں ہمیں کہی ہیں، کیا ہم ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں تو ہمیں ایسے معجزہ جو قرآن میں ہیں، جو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتایا ہے، جو اب پروو ہو رہا ہے سائنس کے ذریعے، وہ ہمیں سمجھ آئیں گے اگر ہم قرآن کو اپنی زندگی سے لگائیں گے۔
یہ میں میرے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے بھی قرآن کو صحیح سے زیادہ وقت نہیں دے رہا ہوں جتنا دینا چاہیے. یہ میری بھی غلطی ہے، آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ میں سے 99% لوگ نہیں دیتے ہیں، مجھے معلوم ہے، کیونکہ ہم لوگ دنیا سے زیادہ جڑ چکے ہیں، ہم قرآن سے قریب ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہی چیز ہمیں آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن کو اکیلے میں مت پڑھو، قرآن کو خود سے مت پڑھو، کسی کی صحبت میں پڑھو، کسی علماء کی صحبت میں پڑھو، ہے نا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں. ابھی آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، رائٹ؟ ہر چیز کے بارے میں بتایا، ماں باپ کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، نان مسلمز کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بتایا. کوئی بھی ایسی چیز مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چیز باقی ہوگی جس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا، جس کی حدیث نہیں ملتی ہے یا قرآن نے نہیں بتایا. تو اتنی امپورٹنٹ بات قرآن کے بارے میں، قرآن کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو ہمارے نبی کہتے نا کہ اے لوگوں، قرآن کو اکیلے میں مت پڑھنا، کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا، اکیلے میں مت پڑھنا قرآن کو، تم گمراہ ہو جاؤ گے اگر اکیلے میں پڑھو گے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ ان کے لیے پھکی ہے. پھکی مینس کرارا جواب. وہ کیسے؟ وہ میں بتاتا ہوں. انگلینڈ میں بیٹھا ہوا انگریز، یو ایس اے میں بیٹھا ہوا انگریز، یورپ میں بیٹھا ہوا انگریز، یوروپین، جتنے بھی لوگ ہیں نان مسلمز، وہ لوگ اسلام سے متاثر ہوتے ہیں، قرآن کو اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اپنی لینگویج میں، یا پھر ان کی کوئی فرینچ ہوتی ہے، اسپینش ہوتی ہے، یا پھر ان کی یا میکسیکن ہوتی ہے، یا انگلش ہوتی ہے، یا جو بھی لینگویج ہوتی ہے اس لینگویج میں وہ پڑھتے ہیں، اور وہ پڑھ کے قرآن کو سمجھتے ہیں اپنی لینگویج میں، اور اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کے حساب سے اپنی زندگی جیتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ میرے نبی نے اس چیز کے بارے میں نہیں بولا ہے. میرے نبی نے بولا ہے قرآن اور سنت کو ساتھ میں پکڑ کے چلنا ہے اپنی دنیا میں. آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے اپنی لینگویج میں. اللہ تعالیٰ نے ایک لینگویج میں اتاری ہے قرآن، بٹ قرآن ہر لینگویج میں اویلیبل ہے، کیونکہ قرآن یونیورسل کتاب ہے جو ہر انسان کے لیے بنی ہے. اگر میری مدر لینگویج اردو، پنجابی، انگلش، ہندی جو بھی ہے، میں اس لینگویج میں قرآن کو پڑھوں گا تو مجھے سمجھ آئے گی، اور میرے خالق نے میرے بارے میں کیا کہا ہے مجھے پتہ چلے گا. حرف بہ حرف عربی میں قرآن پڑھنا ضروری ہے، بالکل پڑھنی چاہیے، آنی چاہیے آپ کو، بٹ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اپنی لینگویج میں. اور آج تک مجھے ایسا لگتا ہے 2024 تک قرآن کی ساری تفصیلات موجود ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہے. تو ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اپنی لینگویج میں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے پہلے اللہ نے ہمیں کیا بتایا، ہمیں کیا بولا ہے، اور اس کے بعد عربی سیکھنی ہے، عربی میں بھی پڑھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.